بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین 8 اکتوبر 2005 جب لمحوں میں لاکھوں ہزاروں لوگ لقمۂ اجل بن گئے، جب لمحوں میں ہنستے بستے گھر اجڑ گئے، اور جب چند ساتوں میں زمین کو ایسا جھٹکا لگا، زمین ایسے انداز سے ہلی کہ لوگوں کو کے اندر خوف و راس پھیل گیا. خیبر پختونخوا کا علاقہ مانسیرا بالخصوص اور بالعموم ہزارہ ڈویژن اور آزاد کشمیر کے کچھ اضلاع صفحہ ہستی سے دیکھتے ہی دیکھتے مٹ گئے. لوگوں کی مسکراہٹیں آہوں اور سسکیوں میں بدل گئیں. یقین کریں ناظرین، آج بھی جب وہ لمحات رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، بابرکت مہینے میں 8:51 جب ہوئے اور جب وہ زمین کانپی، زمین زلزلہ ہوا، تو پھر سب کچھ لمحوں میں دیکھتے ہی دیکھتے برباد ہو گیا، اجڑ گیا. اور ناظرین جب وہ لمحات آج بھی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، آنسوؤں کی لڑی لگ جاتی ہے، جنہیں کنٹرول کرنا، جنہیں روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے زمین کے نیچے، عمارتوں کے ملبوں کے نیچے ہزاروں انسانوں کی لاشوں کو دیکھا، وہ تڑپتے لاشیں، وہ تڑپتے بدن، وہ تڑپتے جسم، تو یقین کریں کہ پھر آئیں اور سسکیاں جو ہیں وہ نہ رکنے والی ہوتی ہیں. آئیں اور سسکیاں جو ہیں ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے. آج بھی 8 اکتوبر ہے، 8 اکتوبر 2005. اور ناظرین آج ہم موجود ہیں مانسیرا اسٹوڈیو میں، اور میرے ساتھ ہزارہ ڈویژن کے بڑے ممتاز سینئر صحافی میرے دوست بھائی شیر افضل گجر ہیں. ہزارہ ایکسپریس نیوز کے چیف ایگزیکٹو ہیں. بڑا کام کیا ہے انہوں نے زلزلے میں. ان کے علاقے میں بھی تباہیاں ہوئی تھی، ان کے علاقے میں بھی بربادیاں ہوئی تھی. انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے ہزاروں لوگوں کو تڑپتے دیکھا، لاکھوں لوگوں کو بے گھر ہوتے ہوئے دیکھا. آج میرے ساتھ موجود ہیں شیر افضل گجر صاحب. جس طرح میں نے کہا کہ وہ لمحات جب بھی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو بے اختیار آنسوؤں کی ایک لڑی جو ہے، وہ آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ سر یہ آج 8 اکتوبر 2005 کا جو زلزلہ تھا اس کو 19 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور 19 سال یعنی 18 سال کی عمر میں تو ایک نئی نسل جوان ہو جاتی ہے. تو اس میں اگر جو ساری صورتحال تھی، جو ایک جذباتی مناظر تھے، اس کو تو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے. میں تھوڑے سے اس کے جو انتظامی معاملات تھے اس کے بعد کے اس پہ تھوڑا بات کروں گا. کہ اس وقت جب یہ زلزلہ آیا تھا تو وہ اس وقت تازہ جیسے گورنمنٹ بنی تھی، سردار یوسف صاحب ناظم تھے، اور وہاں سے MP جو تھے وہ مظہر علی قاسم صاحب تھے بالا کوٹ سے. اور یعنی وہ جو 5 سال گزرے وہ تو ظاہر ہے ایمرجنسی کی صورتحال تھی تو سمجھ آتی ہے. مگر اس کے بعد جو صوبائی حکومت تھی اس نے جس بحثی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد پھر تیسری صوبائی حکومت چل رہی ہے. اور نہ صرف صوبائی حکومت، ساتھ وفاقی حکومت بھی، چونکہ ایرا جو ہے یہ ایک وفاقی ادارہ تھا، اگرچہ ایرا کے ساتھ پیرا جو صوبائی تھا، مگر انہوں نے جس بحثی کا مظاہرہ کیا. شروع میں تو پوری انٹرنیشنل دنیا یہاں پہ آئی، انہوں نے مثلا جتنا وہ کر سکتے تھے کیا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. چونکہ میں زلزلہ والے دن راولپنڈی تھا، اور میں جب آیا، ہمارا اپنا گھر جب گرا تھا تو ایک میرے چاچا زاد سسٹر ہیں، میرے چاچا کی چاچا زاد بہن تھی، ہاں وہ فوت ہوئی وہاں پہ، چھوٹی یعنی 2-3 سال کی ہوتی. ہمارے اپنے گھر اس طرح یعنی رشتہ داروں میں سینکڑوں لوگ فوت ہوئے. اور ہم خود اس زلزلہ کی سرگرمی میں لوگوں کے جو نقصانات تھے ان کا تخمینہ لگانا، آرمی کے ساتھ، بعد میں NGO کے ساتھ، میں خود پرسنلی رہا، اور میں خود بھی ورلڈ بھی ان کے ساتھ سوشل موبلائزر جو ہے، پہلے کمیونٹی موبلائزر پھر سوشل موبلائزر میں کام کیا اپنے علاقے میں. تو وہاں پہ تو جو تباہی بالا کوٹ میں ہوئی تھی وہ ہماری طرف تو خیر اس طرح کی نہیں تھی، مگر یہاں پہ مکانات گرے ہیں. ہاں یعنی مکانات تو گر گئے تھے، مگر یہ کہ وہاں پہ مکانات تو نہیں تھے، وہاں تو بالکل ملیا بیٹ ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے. اس کے بعد لگ یہ رہا تھا کہ اب یہ ساری صورتحال ہے، یہ جلد جو ہے اس پہ حکومت اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں یہ قابو پا لیں گے. لوگوں کی جو زخم ہیں ان پہ مرہم رکھی جائے گی. فنڈز تو دیے گئے تھے انٹرنیشنلی بہت زیادہ. فنڈ تو آپ یقین کریں جو رپورٹڈ تھے وہ بھی اربوں میں تھے، اور جو رپورٹڈ نہیں تھے، لیکن جو امداد آ رہی تھی اس کا کوئی ریکارڈ تو نہیں تھا نا کسی کے پاس. ایک تو حکومتی سطح تیار آ رہی تھی، وہ تو ایک چین تھا کہ بھائی پتہ چل رہا تھا کہ یہ امداد آئی ہے. اس میں ابتدائی طور پہ جن لوگوں کو مکانات کے معاوضے ملے، یا زخمیوں کے ملے، یا جن لوگوں کی اموات ہوئی تھی ان کو ان کے معاوضے ملے. اس کے علاوہ جو مختلف آرگنائزیشن نے جو پیسے اپنے طور پہ لوگوں کو دیے تو وہ ایک چیز تھی. مگر اس کے بعد جو انفراسٹرکچر تھا جو تباہ ہوا،
اس پہ اسپیشلی بالاکوٹ کے حوالے سے بالاکوٹ کی جو 4 یونین کونسل تھی ان کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس کے بعد تعمیرات پہ پابندی لگا دی گئی. اب اس پہ تعمیرات پہ پابندی لگانے کا جو نقصان ہوا یا اس کو جو مشکلات ہوئی وہ وہاں کی جو کمیونٹی جو ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی اس کو ہوئی کہ وہ ہر سال 8 اکتوبر کو جلوس نکالتے ہیں, ہر سال 8 اکتوبر کو احتجاج کرتے ہیں. یعنی یہ 19 سال ہو گئے, مسئلہ حل نہیں ہوا. حالانکہ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا یہ ثاقب نثار بھی آئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ آ کے بڑے جو ہے نا جذباتی جس طرح ڈیم بنانے میں اور آپ ساتھ تھے اس وقت, ہم کور کر رہے تھے ان کا وہ ٹور جی بالاکوٹ میں ہم ساتھ تھے. تو آپ دیکھیں انہوں نے بڑے دعوے سے کہا تھا کہ جی یہ بغریال سٹی اب تعمیر ہوگی, مگر آپ یقین کریں کہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے 3 دفعہ تو یہ بغریال کے لوگوں کو لٹ دیے گئے. شیر افضل گجر صاحب, جو چیز میں سمجھ رہا ہوں کہ 19 برس بعد آج بھی متاثرین زلزلہ بے یار و مددگار کھلے آسمانوں تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں, یہی بات ہے. بالکل اسی طرح ہی بغریال سٹی کیوں نہیں بن سکی؟ بغریال سٹی کا آپ انتظام دیکھیں, وہاں پہ جو جگہ تھی وہ تو پہلے 5 سال کے اندر ہی جگہ کو تو لیول کر کے اس میں سڑکیں بن گئی تھیں, مگر اس کے بعد چونکہ یہ سارا اس نے کرنا تھا, صوبائی حکومت نے کرنا تھا اور سارا اختیارات ان کے وزیر انتظامیہ کے پاس تھا. اب اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کو اس کے بدلے میں پیمنٹ کر دی گئی, ان سے جو ہے نا اب قبضہ چھڑانے کی جب بھی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی لوگ قبضہ نہیں چھوڑتے. بھائی قبضہ جب لوگوں کو اس کے بدلے میں پیمنٹ کر دی گئی تو وہ قبضہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے, سپریم کورٹ جو ہے وہ ویسے تو سپریم کورٹ کے حکم پہ پوری دنیا نیچے اوپر ہو جاتی ہے. اب دیکھیں بڑے بڑے ادارے جو ہے سپریم کورٹ کے حکم پہ ڈیمالش ہو گئے, مگر ایک جو ہے وہ جو متاثرہ کمیونٹی کی جو 20 سال کا ڈیمانڈ ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ, یعنی ثاقب نثار صاحب جب آئے انہوں نے بھی نشستن گفتن برخاستن وہ سارا ان کا جو ٹور تھا وہ اسی طرح تھا. انہوں نے بھی یہ دوسرے لفظوں میں ہیرو بننے کی کوشش کی کہ جی لوگ کہیں گے جی یہ سپریم کورٹ نے ایکشن لے لیا اور اس کے بعد ہمارا مسئلہ نہیں. واپسی پہ وہ گئے تھے, اپنے بعد کمپلیکس انہوں نے چیک کیا, مختلف اداروں میں چھاپے مارے. نظری نتیجہ کا کام بنیادی طور پہ وہ ہوتا ہے کہ انصاف خود بولتا ہے. انصاف دینے والے جب بولنے لگے تو پھر انصاف جو ہے نا وہ کم بولتا ہے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, انصاف خود بولنا چاہیے. شیر افضل گجر صاحب, جس طرح میں نے بات کی ابتدائیے میں اپنے انٹرو میں کہ بہت وہ قیامت خیز گھڑی تھی, قیامت خیز منظر تھا, لیکن ایک چیز رہ گئی تھی کہ ننے معصوم بچے جب گھروں سے تیار ہو کر نکلے اسکول پہنچے تو ان کی جب تڑپتی ہوئی جسم یا تڑپتے ہوئے لاشیں ہم نے دیکھے. تو آج بھی ناظرین وہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہم بالاکوٹ کے اس اسکول میں گئے تھے اور اس اسکول میں جب بچوں کی قبریں تھیں وہ یادگاریں سینکڑوں قبریں جب اس اسکول میں ناظرین, تو پھر اس منظر کو بیان کرنا مجھ جیسے کمزور دل بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو شیر افضل گجر صاحب سب کچھ لٹانے کے بعد بھی 19 برس بیت گئے, لوگوں نے اپنے بچے گنوائے, لوگوں نے اپنے جوان بیٹے گنوائے, والدین گنوائے اور بہت سے لوگ لاپتہ ہوئے. پھر بھی ہم کس اتنی بے حسی کا شکار کیوں ہیں؟ میں نے اصل کو شاید اس میں آپ دیکھیں نا کہ آپ اس کے بعد جو لوگ مرنا تھے وہ مر گئے, تصدیق ہو گئے, مگر جن لوگوں پہ ابھی بیت رہی ہے کہ اگر وہاں پہ ان کو صحت کی ایسی سہولت نہیں ملے گی, معیاری نہیں ملے گی, تعلیم کی ایسی معیاری سہولت نہیں ملے گی, ان کا جو لائف سٹائل ہے اس میں جو ہے ان کو کوئی معیاری کوئی سروس نہیں ملے گی, تو ان پہ کیا گزرے گی؟ سوال تو یہ ہے نا. اب یہ چیزیں پرووائڈ کرنا کس کا کام ہے؟ اچھا ایک چیز, سردار یوسف صاحب ضلعی ناظر تو بڑا کام کیا تھا سردار یوسف صاحب نے, ہم نے خود دیکھا تھا, بڑے متحرک رہے تھے سردار یوسف صاحب ناظرین اور دیگر جو لوگ تھے. اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ سردار یوسف ہو گئے, شہزادہ گستاخ ہو گئے, قاسم شاہ صاحب ہو گئے یا دیگر جو مانسیرا کی قیادت ہے, کہیں نہ کہیں ان کا بھی فالٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس طرح وہ جس طرح ان کا مقدمہ لڑنا چاہیے تھا اسلام آباد یا پشاور میں وہ لڑا نہیں کیا. بالکل اسی طرح یہ ہے, اگر قیادت جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ان چیزوں کو لڑتی ہے, ظاہر ہے جو جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ریاست کے ان کو جوابدہ بنانا تو ہمارے منتخب نمائندوں کا کام ہے نا. تو وہ اگر بالاکوٹ کا مقدمہ, مانسیرا کا مقدمہ, اپنے علاقے کا مقدمہ ٹھیک طریقے سے لڑتے ہیں اور اس کے بعد بھی ایم پی ایس بنتے رہے, مختلف پارٹیوں میں بنتے رہے. یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی ایک دفعہ اگر احمد شاہ صاحب تھے تو دوسری دفعہ مظہر قاسم تھے تو تیسری دفعہ جو ہے اب پی ٹی آئی کا کوئی بندہ آ گیا. مثلا یہ کہ پھر ایم ایل اے ایک دفعہ سردار یوسف صاحب تھے, دوسری دفعہ وہ تھے, تو تیسری دفعہ صالح محمد خان تھے. تو مسئلہ یہ کہ دونوں پارٹیوں کے یہاں پہ مسلم لیگ نون اور ایون کے جو پیپل پارٹی کے احمد شاہ صاحب جو ہے اس وقت پیپل پارٹی کے وہ تھے, منسٹر بھی رہے وہ, مگر انہوں نے ڈیلیور بھی نہیں کر سکا, صرف زبانی جمع خط سے کام لیتے رہے. دور دراز علاقے جس طرح آپ کا جو بوڑی ہے یا دیگر علاقے ہیں, وہاں کی جو دور دراز ہے مانسیرا, ضلع مانسیرا کے دور دراز علاقے, بالاکوٹ کے دور دراز علاقے, وہاں پہ بھی کچھ اسٹرکچر بنے ہیں یا ابھی تک وہ؟ ہمارے ہاں جو پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. اچھا
تو ان میں جب سردار یوسف صاحب آئے تو اس کے بعد بجلی کا انفراسٹرکچر کھڑا ہوا ہے. زلزلہ کے بعد وہاں پہ کچی سڑکیں بنی ہیں, کسی نہ کسی جگہ پہ وہ پی سی سی بھی وہ ہو رہی ہے, تعمیر ہو رہی ہے, مگر چونکہ وہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے شاید اربوں روپے درکار ہوں, اور اس حوالے سے اب کچھ نہ کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, مگر اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تقریباً 25% جو ہے وہ چیزیں ہوئی ہیں, 75% ابھی بھی وہاں پہ کام ہونا باقی ہے. مثلا جو اس وقت کے جو پبلک ہیلتھ کی پانی کی اسکیمیں تھیں وہ ٹوٹ پھوٹ گئیں, اس کے بعد SRSP نے کچھ تعمیر کر کے دیں, ان میں کچھ کرپشن ہوئی, کچھ لوگوں نے وہاں پہ لگائی, مگر یہ کہ ظاہر اس کو بھی 20 سال لوگ گزر گئے, اور 20 سالوں میں آپ کو پتہ ہے وہ پانی کی اسکیمیں دوبارہ ناکارہ ہو جاتی ہیں, تو لوگوں کو شکایات ہر طرف ہیں. شریف صاحب وقت کافی ہو گیا ہے, آخری سوال, ایرا اور پیرا کا جو کردار تھا وہ کردار ادا ہوا؟ سر انہوں نے جو پہلے 5 سال میں کام کیا وہ اچھا تھا, بہت اچھا تھا. اس میں جو لوگوں کی جو گھروں کی اسپیشلی جو تعمیر تھی جو ایرا کے اس حوالے سے جو ان کی کمپنسیشن وغیرہ تھی اس وہ تقریباً 70-80% لوگ مطمئن تھے اس میں. اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کو پیسے نہیں ملے, مگر وہ ان کی تعداد بہت کم تھی. اس وقت اسپتالوں کا رسپانس اچھا تھا, ظاہر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی تھی, مگر اس کے بعد جو ہے ایرا کا پھر جو ہے نا 15 سال تو ایرا نے صرف اپنے کوئی کام نہ کرنے کی تنخواہیں لی نا, ان کے افسران نے زیادہ تر پولیٹیکل انوالومنٹ تھی یا کیا وجہ تھی؟ میرے خیال میں اس میں پولیٹیکل سے زیادہ جو ہے نا وہ چونکہ ایرا کے زیادہ تر لوگ جو ہے فوجی افسران تھے تو ان کو کوئی پوچھ سکتا نہیں تھا. ہمارے MNS بیچارہ تو ضرورت نہیں کرتے کہ ان کو کال کر سکیں, MPS وغیرہ, تو اس کی وجہ سے ان کی جوابدہی نہ ہونے کی وجہ سے, چونکہ ذاتی طور پہ ان کی جوابدہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہوئے. اور آج یہ بگرال سٹی کا ایشو بھی ہے یہ کہ یعنی ایرا اور پیرا کی کارکردگی پہلے 5 سالوں تک ٹھیک تھی, صوبائی محکمہ تھا اور پیرا کو بھی اب کارکردگی سوالیہ نشان ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج بھی اس سے متاثر ہیں 19 برس گزرنے کے باوجود؟ 8 اکتوبر 2024 کو کتنے لوگ جو ہیں وہ آج بھی متاثر ہیں متعدد اندازے کے مطابق؟ سر اس میں تقریباً نصف جو لوگ ابھی بھی متاثر ہیں, مثلا 50% مرے کتنے لوگ تھے, کوئی اندازہ ہے؟ اس میں جو اس وقت ریکارڈ آیا تھا اس میں تقریباً 85,000 اور کچھ 82 سے 85,000 کے قریب 80,000 سے اوپر لوگ مرے تھے. ہاں وہ مرے تھے, 1,25,000 لوگ زخمی ہوئے تھے. اس میں جو اس وقت کا جو ریکارڈ تھا, ظاہر ہے اس کے وہ تو ایمرجنسی ریکارڈ تھا, اس میں بہت سارے لوگ مس بھی ہوئے ہوں گے, مسنگ ہیں آج بھی لوگ لاپتہ ہیں. بالکل بہت ساری فیملی. پچھلے دنوں بالاکوٹ میں کوئی ملا بھی ہے میرے خیال میں 18 سال بعد 19 سال. ہاں جو جس طرح کے تھے جو بچے جو اس وقت ان کے سامنے کوئی نہیں تھا, وہ ادھر ادھر چلے گئے, پھر بعد میں ان کو جو ہے نا اس طرح کی تو کہانیاں بھی ملتی ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ ہوئے مسنگ. بات تو پورے خاندان ساری صورتحال پر قابو کس طرح پایا جا سکتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی طرز حکمرانی کے ذریعے, مثلا اچھی گورننس ہوگی, گڈ گورننس ہوگی, اچھی طرز حکمرانی ہوگی, اور جو عوامی ایک حکومت ہوگی جس میں جو عوام کو جوابدہ اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے, جو عوام کا احساس کریں گے, جن کو یہ احساس ہوگا کہ اگر بالاکوٹ کے شہریوں کو صحت کی سہولت نہیں ملے گی, ایجوکیشن کی نہیں ملے گی, باقی سروسز نہیں ملیں گی, تو وہ کیسے زندگی گزاریں گے. اس وقت تو اچھا ایک چیز شریف صاحب میں نے دیکھی ہے کہ ریڈ زون کی آپ نے بات کی کہ ریڈ زون ہونے کے باوجود ہمارا ابتباد یا فالٹ لائن پہ یا مانسیرا یا جو علاقے فالٹ لائن پہ ہیں وہاں پہ ملٹی سٹوریز بن گئی ہیں بڑی بڑی. ہم آپ کو گلیات کے بارے میں بتائیں کہ گلیات میں تو 16 سٹوری بن گئی ہیں, فالٹ لائن پہ ہے. سر انہوں نے ریڈ زون کو بھی یہ دیکھیں, ریڈ زون اگر کوئی کسی ادارے کی تحقیق کی بنیاد پہ یا اس کی رپورٹ کی بنیاد پر ڈکلیئر کرے تو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ عوام کے ریسک کو دیکھتے ہوئے یا خطرے کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں. تو یہاں پہ ریڈ زون یا کوئی بھی خطرہ جو نشاندہی کرتے ہیں, زیادہ تر جو سرکاری محکمے ہوتے ہیں وہ زیادہ کرپشن کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تاکہ اب بالاکوٹ میں آپ دیکھیں ریڈ زون ڈکلیئر کر کے 15 سال تو لوگوں کو تعمیرات نہیں کرنی تھی, مگر اس کے بعد جو ہے آپ لوگ بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں. وہ کس طرح تعمیر کر رہے ہیں, وہ DMA کے لوگوں کو باقی جتنے بھی محکمے ان کو پیسے دیتے ہیں, جیب گرم کرتے ہیں. اب آپ ان کو جو ہے نا مثلا پیسے دے کے دنیا کا کوئی کام بھی کروا دیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلق ریڈ زون کے ساتھ نہیں ہے. تعلق بنیادی طور پہ یہ کہ آپ کس کو کتنے پیسے دے سکتے ہیں, آپ کی کتنی گنجائش ہے, آپ کتنے بھی غیر قانونی کام کر لیں. تو وہ آپ لوگ مجبور ہیں, چونکہ آپ لوگوں کی اگر مسائل حل نہیں ہوں گے تو وہ پھر پیسے دیں گے, رشوت دیں گے, سفارش کریں گے, کوئی نہ کوئی 2 نمبر دھندا شروع کریں گے. تو ریڈ زون تو وہ اپنی طرف رہا, وہ 15 سال تو انہوں نے لوگوں کو اس لیے روکے رکھا کہ بھائی آپ نے تعمیر نہیں کری, تو لوگ کیسے جاتے, لوگوں نے یہاں سے مائگریشن کی. کوئی یہ فرضی سارے مفروضے تھے, اس کی کوئی اس طرح کی مثلا یہ بھی کوئی کہانی سنائی گئی تھی. اگر ریڈ زون وہ اس طرح کی صورتحال ہوتی تو پھر آج کیوں بلڈنگ بڑھ رہی ہے. ناظرین یہ تھی شرف الدین صاحب, بڑی نوازش, بہت شکریہ شرف صاحب, بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی آپ کے ساتھ. وقت کم تھا ورنہ ہم بہت سی چیزیں زلزلے کے حوالے سے, متاثرین کے حوالے سے, اس کے جو نقصانات تھے اس کے حوالے سے بات کرتے, لیکن ناظرین وقت کی قلت ہمیشہ جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے. آخر میں صرف اتنا ہی کہیں گے کہ
کہ بالا کوٹ سمیت ہزارہ کے بہت سے گاؤں، بہت سے علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، کشمیر بھی صفحہ ہستی سے مٹا تھا، لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں، ہم اتنے ظالم ہیں، ہم اتنے سنگ دل ہیں کہ ان لوگوں کے نام پر جو لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، 80,000 سے زیادہ لوگ جو مر گئے تھے، جو اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے تھے، وہ معصوم بچے، وہ بزرگ، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ جوان جو روزے کی حالت میں اللہ پاک کے ہاں پیش ہو گئے تھے، ہم سے بچھڑ گئے تھے، آج بھی ہم ان کے نام پر نہ صرف سیاست کر رہے ہیں بلکہ کرپشن کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا عالمیہ ہے زندہ قوموں کی کہ ہاں اس چیز کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آئیں ہم آج کے دن باری تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہے باری تعالیٰ ہمیں اخلاقی طور پر اتنا مضبوط کر کہ کم از کم ہم مرے ہوئے لوگوں کے نام پر کرپشن کرنا اور سیاست کرنا چھوڑ دیں۔ اب مجھے شیخ افضل گجر صاحب کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔